فل بک ان کا ٹیسٹ لیا ہے ہم نے اردو کا، تو اس کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سامنے ہی بچہ بھی کھڑا ہے تاکہ غلطیوں کا جو ہے ساتھ ساتھ پتہ چلے۔ اچھی بات ہے، پری بورڈ ایگزام ابھی اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور ایگزام جو ہے وہ ان کا لینا ہے فل بک کا، 9th کلاس کا۔ یہ اہم پیپر تھا، 15 MCQs تھے، اس میں سے جو ہے وہ 9 نمبر اس بچے کے آئے ہیں۔ آگے دیکھیں، اس نے اچھا اٹیمپٹ کیا، یہاں سے جو ہے وہ سوال نمبر بھی دیا ہے اور شعر بھی لکھا ہے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، مفہوم بیان کیا ہے۔ مفہوم تھوڑا سا زیادہ ہے، اگر اس کو جو ہے وہ 1.5 لائن میں کر لے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمیں 23 پیجز کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے۔ لکھائی صاف ہے، دیکھیں ایک ایک لفظ پڑھا جا رہا ہے، اوور رائٹنگ نہیں ہے۔ تاہم اس میں بچے نے کوئی شعر حوالہ جاتی کوئی شعر ایڈ نہیں کیا، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہے۔ بہرحال اس کی لینتھ اور فارمیٹنگ اچھی ہونے کی وجہ سے میں اس کو 2 نمبر دے رہا ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ شعر ہے، یہاں پر یہ بچہ غلطی کر گیا، یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے نظم کا عنوان، یہاں پر لکھ گیا ہے نظم کا نام، تو اس میں بھی عنوان لکھنا چاہیے تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اسے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ نظمیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ یہ نظم کون سی ہے اور شاعر کا نام کیا ہے۔ یہاں پہ علامت تفصیلیہ لگتا ہے، تو اس کے بعد اس میں بھی اس نے یہی غلطی کی ہوئی ہے، تو میں ایک سے دوسری دفعہ اس کو اگنور کر دوں گا، لیکن یہاں پر مجھے یہ دیکھیں املا کی غلطی نظر آ گئی ہے چیک کرتے ہوئے۔ یہ رینڈم چیکنگ کر رہا ہوں کہ بورڈ پیٹرن کے مطابق جو ہے وہ اس کے کتنے نمبر جو ہے وہ آتے ہیں۔ یہاں پر ونس اگین نظم کا عنوان ہے، شعر نمبر اس کو یہاں پر مینشن کرنا چاہیے تھا، اور پھر یہاں پر دیکھیں یہ یہاں پہ غلطی کر گیا نا۔ بعض اوقات بچہ جو ہے وہ جلدی میں دیکھیں لکھتے لکھتے، چونکہ ٹائم بھی مد نظر ہوتا ہے ان کے، اور غلطی کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ تشریح کا لفظ آتا تھا، تو یہاں پہ مجھے موقع مل گیا، میں نے اب اس کا یہاں پر میں اندازہ لگاتا ہوں جی ایک یہ غلطی ہے کہ یہ میجر غلطی ہے، تو میں یہاں پر 1.5 نمبر اس کو اوارڈ کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ اچھی چیز ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ میں حصہ جو ہے وہ غزل شروع کر رہا ہوں، اور صنف کا تعین، غزل، شاعر کا نام۔ دیکھیں اس میں چاہے آپ مفہوم لکھیں نہ لکھیں، لیکن اس میں غزل میں آپ کو ضرور مفہوم ایڈ کرنا چاہیے۔ لینتھ اس کی بہت کم ہے، اور ساتھ میں اس میں کوئی شعر بھی حوالہ جاتی شعر نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح نیکسٹ شعر ہے، اس میں بھی مفہوم نہیں لکھا اور تشریح بہت کم ہے۔ ونس اگین میں 1 نمبر اوارڈ کروں گا۔ نیکسٹ کویشچن تھا مرکزی خیال، اس نے حصہ شاعری والے کو فوکس کیا ہوا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو آپ بعد میں کریں، پہلے چھوٹے چھوٹے سوال آپ کو اٹیمپٹ کرنے چاہیے جس میں سے کوئی بھی نمبر نہ کٹتا ہو۔ تو شاعر کے نام کا 1 نمبر تھا، یہاں پر اس نے مرکزی خیال کی لینتھ کچھ بڑھا دی ہے، تو یہاں پہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں چیزیں جو ہے وہ کچھ زیادہ لگ رہی ہیں، تو میں اس میں سے جو ہے وہ اوور اٹیمپٹ کر کے 1 نمبر جو ہے وہ کاٹ لوں گا۔ یہ مجھے ریزن ضرور دینی چاہیے، یہاں پر بھی جو ہے انکمپلیٹ یا سب سٹینڈرڈ لکھ دیں۔ آگے جی جملوں کی تکمیل کرنی تھی، یہ اچھا اٹیمپٹ ہے، غلط یا نامکمل نہ لکھیں بلکہ اس کو اس طرح سے آپ اٹیمپٹ کریں جیسے فلنگ کی ہے اس بچے نے، مارکر سے کر دیا تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ مجھے کیا چیک کرنا ہے، تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ اس نے یہ ٹھیک کیا ہے۔ آگے شارٹ آنسر کویشچن آگے، یہاں پر لکھنا چاہیے مختصر سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے ہیڈنگ لازمی بنائیں بچوں، اس میں آپ کو کہوں گا اگر آپ ہیڈنگ بنائیں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ چیک کرنے والے کو بھی آسان ہوگی، جز نمبر بھی وہی لکھیں، اور اس کا جیسے یہ سوال ہوگا مرزا غالب کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں مرزا غالب کے اخلاق، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اوارڈ دے دیتے ہیں۔ سمجھو سیٹھ کو بیل کی فروختگی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس نے بہرحال اس نے ہیڈنگ جو ہے وہ اچھی بنا دی ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو یوں کریں گے۔ اس بچے نے یہاں پر الو کی 20 قسمیں ہوتی ہیں، اچھا کیا اس نے میتھمیٹیکلی بھی، لیکن بھول کے اگر اندر لکھ دیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ خان کی زندگی کے حوالے سے بلبل کی خان کی زندگی کو دیکھ کر رونا ہی لکھا ہے، بلبل کی زندگی خانگی ہے، جی نہیں، یہاں پہ سوال کی نوعیت کچھ تھی، اس نے جواب کچھ دے دیا ہے، تو یہ غلط ہو گیا۔ شاعر کی حسرت کیا ہے، دل کی حسرت کیا ہے، شاعر کے دل کی حسرت تھی کہ وہ
بتوں سے باتیں کریں، جی نہیں، یہ نظم سے آیا تھا تو یہ رونگ ہو گیا، اس کا 0 اوارڈ کریں گے۔ یہاں پر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس نے شارٹ آنسر کویشچن زیادہ تو نہیں کیے، 1 2 3 4 5 تھے، 2 اس کے نئے غلط کر دیے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ درخواست اور خط والا سوال جو ہے نئے صفحے سے کریں، نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ السلام علیکم کا ہجا دیکھیں، اس نے یوں لکھنا چاہیے تھا اس کو، ٹھیک ہے، الف لام سین اور علیکم، یہ تھوڑا سا غلطی کر گیا۔ یہاں پہ خط فاضل آتا ہے تاریخ کے بعد، تو کمرہ امتحان یا امتحانی مرکز لکھ لیں، ایک ہی بات ہے۔ کوشش کریں کہ یہ جو آپ حاشیے لگے ہوں نا، یہ دیکھیں یہ بچے نے بار بار، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کو یہ لفظ نہیں آتا، یہ بار بار بالکل کو بالکل غلط لکھ رہا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ غلطی نہیں ہوئی اس میں سے۔ چونکہ ایک اس کی یہ غلطی ہے کہ اس کو نئے صفحے پہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے تھا، املا کی 2-3 غلطیاں نکل آئیں، تو میں اس کو 7 نمبر اوارڈ کروں گا یہاں پر، اور رونگ ورڈ آنسر اور سب اسٹینڈرڈ لکھ کر۔ یہاں پر ہے جی، کہانی کا آغاز کیا، مکالمہ یا کہانی کرنا ہوتا ہے۔ کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچھا سٹارٹ ہی ہے، بیلوں والی کہانی ہے آگے، اتفاق میں برکت کے حوالے سے۔ آخر میں دیکھیں کہانی کو نہ اس نے رموزے دیکھنے سے ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ رموز اوقاف کا استعمال نہیں کیا ہوا، اور کہانی بھی بہت شارٹ سی کی ہوئی ہے، شاید اس کے پاس اب ٹائم کم رہ گیا تھا۔ اخلاقی سبق اس نے لکھا ہے تو اتفاق میں برکت ہے، سیم وہی والا عنوان جو یہاں پہ کہانی تھا، یہ غلطی مت کریں کبھی بھی۔ اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو یہاں سے جو اخلاقی سبق کا آپ کا 1 نمبر ہے وہ تو گیا، تو اس لیے میں اس کو اوارڈ کرتا ہوں 2.5، جو کہ کہانی اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ اوور اٹیمپٹ کر گیا، خلاصہ اس نے لکھنا تھا مرزا غالب کے عادات و خصائل، یہ حاشیے سے باہر چلا گیا۔ کوشش بچوں یہ کریں کہ مختصر ادھر لکھ کر اس کے سامنے ہی آپ نے یہ لکھنا ہے، مصنف کا نام بھی، گو کہ یہاں پر نمبر نہیں ہوتا لیکن جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں ان کے نمبر ہوتے، لکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں خلاصہ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا، تو میں اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں 1 نمبر دے سکتا ہوں۔ آئیے اب کاؤنٹ کرتے ہیں، 9 10 11 12 اور آدھا نمبر 12 اور 13 اور 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 آدھا نمبر 40 اور 41.5 نمبر ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک پیپر کو کیسے مارک کرتے ہیں، اور اپنی غلطیوں کو آپ دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔